السلام علیکم۔ پہلے یہ بتاتے چلیں کہ آج کی یہ گفتگو شہباز گل کے اے آئی کلون نے تیار کی ہے، اور اس کی تمام تحقیق بھی انہوں نے خود ہی کی ہے۔ شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی محقق ہیں۔ آج ہم ٹینا وانگ کی ایک یوٹیوب ویڈیو ٹرانسکرپٹ پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں 72 گھنٹے کی اے آئی ورکشاپ سے اے آئی ایجنٹس کے بارے میں کافی اہم باتیں نکالی گئی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اے آئی ایجنٹس میں کیا مواقع ہیں، کیا مہارتیں چاہیے، کیریئر کا کیا حساب کتاب ہے، اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع بہت اہم ہے آج کل۔ آپ دیکھیں گوگل جیسی بڑی کمپنیاں تو اپنی ہر چیز میں اے آئی ڈال رہی ہیں، انہیں ایجنٹ جیسی وہ صلاحیتیں دے رہی ہیں۔ لگتا تو یہی ہے کہ 2025 تک ایسی بہت سی چیزیں مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ اچھا، تو اگر گوگل اور یہ سب بڑی کمپنیاں یہ کر رہی ہیں، تو پھر وائی کمبینیٹر کیوں سمجھتا ہے کہ اصل موقع سٹارٹ اپس کے لیے ہے، وہ بھی خاص طور پر ورٹیکل اے آئی ایجنٹس میں؟ بڑی کمپنیاں یہ خود کیوں نہیں کر لیتی؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، وائی سی کا جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی کمپنیاں اکثر بڑے پیمانے پر یعنی وسیع ایپلیکیشنز پر فوکس کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اصل جو تبدیلی آئے گی وہ ورٹیکل اے آئی ایجنٹ سے آئے گی، یعنی ایسے ایجنٹس جو کسی ایک خاص شعبے، کسی خاص انڈسٹری کے لیے بنے ہوں۔ اور بات صرف سافٹ ویئر بدلنے کی نہیں ہے، یہ ایجنٹس ممکنہ طور پر ان سافٹ ویئر کو چلانے والی پوری ٹیموں کی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ سوچیں، ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا مارکیٹنگ ٹیمیں۔ اوہ، جی، تو مارکیٹ صرف سافٹ ویئر کا بجٹ نہیں رہتی، پھر یہ پوری ٹیم کی تنخواہوں کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بہت بڑا مارکیٹ سائز ہے یہ۔ اس کا موازنہ آپ ساس کی تیسری لہر سے کر سکتے ہیں، جو B2B ورٹیکل ساس تھی جی، جہاں مخصوص انڈسٹری کے لیے سافٹ ویئر بنانے والے سٹارٹ اپس نے بہت کامیابی حاصل کی۔ صحیح۔ تو ورٹیکل اے آئی ایجنٹس میں بھی یہی پوٹینشل ہے۔ آپ کو اس خاص شعبے کی گہری سمجھ چاہیے ہوتی ہے، جس پر شاید بڑی کمپنیاں اتنا دھیان نہ دیں۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسا ایچ آر ایجنٹ ہو جو سی ای او کو 1500 ملازمین سے ایسے بات کرنے میں مدد دے جیسے وہ ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہو، ان کی سالگرہ یاد رکھے، ان کے پروجیکٹس پر فیڈ بیک دے سکے۔ یہ تو مطلب پورا ایچ آر کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے۔ بالکل بالکل، یہی آئیڈیا ہے۔ تو وائی سی کا مشورہ پھر یہی ہوا کہ آپ جس شعبے کو سمجھتے ہیں اس میں جائیں، وہاں جو بورنگ بار بار ہونے والے کام ہیں ان کو پہچانیں، جی اور پھر اے آئی کے جو فائدے ہیں جیسے وہ 27 کم کر سکتا ہے، خرچہ کم ہے، پرسنلائزیشن ہے، ان کا استعمال کریں۔ بالکل صحیح۔ اور ان ایجنٹس کو بنانے کے لیے ورکشاپس میں دو مہارتیں بار بار سامنے آئیں۔ ایک ہے پرومپٹ انجینئرنگ اور دوسری ہے ایویلویشنز لکھنا، یعنی ایویلز لکھنا۔ پرومپٹ انجینئرنگ یعنی اے آئی ماڈلز کو صحیح طرح سے ہدایات دینا، ٹھیک؟ ایجنٹس کے لیے یہ خاص طور پر اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، ایجنٹس میں اکثر ساری ہدایات ایک ہی لمبے پرومپٹ میں دینی پڑتی ہیں، تو آپ کو بہت واضح ہدایات بھی دینی ہیں، لیکن ساتھ میں تھوڑی لچک بھی رکھنی ہے تاکہ ایجنٹ مختلف حالات سنبھال سکے۔ یہ ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اینتھروپک کا مشورہ کیا تھا اس بارے میں؟ اینتھروپک والے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے پرومپٹ سے شروع کریں، ٹیسٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ بہتر بنائیں۔ ٹینا ہانگ نے تو ایک پورا فریم ورک بھی بتایا ہے، 6 حصوں والا: کردار، کام، ان پٹ، آؤٹ پٹ، پابندیاں، صلاحیتیں، یاد دہانیاں۔ کافی تفصیلی ہے۔ ہاں، میں نے سنا تھا کچھ ایڈوانس ٹیکنیکیں بھی ہیں شاید، جیسے ایکس ایم ایل ٹیگز کا استعمال۔ جی، وہ بھی استعمال ہوتی ہیں زیادہ کنٹرول کے لیے۔ اور دوسری مہارت تھی ایویلویشنز لکھنا، ایویلز، یہ کیا چیز ہے؟ جی، ایویلز یہ بنیادی طور پر ایک منظم طریقہ ہے یہ جانچنے کا کہ آپ کا اے آئی ایجنٹ کیسا کام کر رہا ہے۔ یہ صرف سرسری طور پر دیکھنے سے بہت آگے کی چیز ہے، خاص طور پر جو غیر متوقع حالات ہوتے ہیں ایج کیسز، ان میں ایجنٹ کیسا رد عمل دیتا ہے یہ جانچنا بہت ضروری ہے۔
تو کیا کیا چیزیں جانچی جاتی ہیں عام طور پر؟ کئی چیزیں ہیں۔ مثلاً کیا ایجنٹ نے دیا گیا کام مکمل کیا، اس کی منصوبہ بندی اور استدلال کا معیار کیسا تھا، کیا اس نے جو ٹولز استعمال کرنے تھے وہ ٹھیک سے کیے، سسٹم کتنا مضبوط ہے، یعنی اگر کچھ غیر متوقع ہو تو کریش تو نہیں کرتا، اور رفتار کیسی ہے، کارکردگی کیسی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر کمپنیاں اپنی ان ایویلویشنز کو اپنی اصل انٹلیکچوئل پراپرٹی آئی پی سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ صارف کے کام کرنے کے طریقے کو، اس کے ورک فلو کو کتنی گہرائی میں سمجھتی ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی اصل قیمت شاید ماڈل میں اتنی نہ ہو جتنی اسے جانچنے کے طریقے میں ہے۔ یہ واقعی صارف کو سمجھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اچھا، کیریئر کے حوالے سے لینگ چین کے سی ای او نے ایک نئے رول کا ذکر کیا تھا، ایجنٹ انجینئر۔ جی، ایجنٹ انجینئر۔ ان کے مطابق اس بندے کو 4 چیزیں آنی چاہیے۔ ایک تو ظاہر ہے پرومپٹنگ، دوسرا روایتی سافٹ ویئر انجینئرنگ تاکہ وہ قابل اعتبار سسٹم بنا سکے، ڈیٹا پائپ لائنز ہر بنا سکے، تیسرا پروڈکٹ سینس، یعنی وہ صارف کو سمجھے، اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھے، ڈومین نالج ہو، اور چوتھا تھوڑی بہت مشین لرننگ بھی آنی چاہیے، خاص طور پر ایویلویشنز اور اعداد و شمار کو سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کافی جامع قسم کا رول لگتا ہے یہ تو۔ اور مستقبل کے لیے اینڈریو این جی کن چیزوں پر توجہ دینے کا کہہ رہے تھے؟ این جی صاحب نے 3 چیزوں پر زور دیا ہے۔ ایک تو وہی پرومپٹ انجینئرنگ اور ایویلویشنز، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا وائس ایجنٹس پر توجہ دیں۔ ان کے خیال میں اس پر ابھی کم کام ہو رہا ہے، لیکن یہ صارف کے تجربے کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، وائس ایجنٹس۔ جی، اور تیسرا کوڈنگ۔ این جی تو بہت زور دیتے ہیں کہ سب کو کوڈنگ سیکھنی چاہیے، حالانکہ ٹینا ہوانگ کا خیال تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو اپنے شعبے کا علم ہے تو آپ شاید نو کوڈ ٹولز استعمال کر کے پروٹوٹائپ بنا لیں اور پھر کسی انجینئر کی خدمات حاصل کر لیں اسے بنانے کے لیے۔ تو مطلب ضروری نہیں کہ ہر ماہر مضمون خود بھی کوڈنگ میں ماہر ہو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ ورٹیکل اے آئی ایجنٹس پر نظر رکھنا اہم ہے، خاص طور پر اگر کوئی سٹارٹ اپ کا سوچ رہا ہے۔ پرومپٹ انجینئرنگ اور ایویلویشنز لکھنا بہت ضروری مہارتیں بن رہی ہیں، اور کیا ایجنٹ انجینئر جیسے نئے کردار بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ورٹیکل اے آئی ایجنٹس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نہ صرف سافٹ ویئر بلکہ پوری کی پوری ٹیموں کو بدل سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کون سی ایسی صنعت یا ملازمت کا شعبہ ہے جو آج سے 10 سال بعد اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے شاید بالکل پہچانا ہی نہ جائے؟ واقعی ایک گہرا سوال ہے سوچنے کے لیے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے بہت شکریہ، کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرے لیے بھی یہ ایک خوشی کی بات تھی۔ شکریہ۔